صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ۔ حاضرین کرام، گزشتہ 2 جمعوں سے قرآن مجید کے آخری پارے 30واں پارہ، اس کی پہلی سورہ جس کا نام سورۃ النبا ہے، اور اس کا ایک نام سورہ تساؤل ہے اور ایک نام سورہ عما یتساءلون ہے، اس کی تلاوت آیات شریفہ کی اور ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ اس فقیر گناہ گار نے شروع کیا۔ جو جمعہ گیا ہے اس جمعہ یہ آیات نہیں ہوئی کیونکہ کچھ اس مسجد کے بارے میں مسائل کا ذکر تھا، لیکن آج پھر سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ہم نے سورہ نبا کی آیت نمبر 13 تک آیات ترجمہ و تفسیر سن لی ہے، اور اس پر گفتگو جو لوگ موجود تھے وہ سن چکے ہیں، ورنہ موبائل فون پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج میں نے 13ویں آیت کے بعد سے آیت نمبر 14، 15، 16، 17، 18، 19 اور 20 کی تلاوت کی ہے۔ کیا فرمایا باری تعالی نے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ جو سورہ ہے، شروع میں نے بتایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار اور مشرکین کی باتوں کا جواب دیا ہے۔ وہ مذاق اڑاتے تھے، استہزاء اور تمسخر کرتے تھے روز قیامت کا، روز قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ غور کرو اے کفار، غور کرو اے مشرکین کہ اللہ کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ جو اللہ یہ نشانیاں رکھتا ہے، جو اللہ یہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے، جس اللہ نے انسان کو پہلے پیدا کیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر دے موت دینے کے بعد۔ تو اس سورہ میں ہر آیت میں اللہ نے اپنی ایک ایک نشانی کو بیان کیا ہے۔ تو آپ نے آیت نمبر 13 تک تو نشانیاں ملاحظہ فرما لی، سماعت کر لی۔ اب آیت نمبر 14 میں کیا فرمایا باری تعالی نے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ آیت نمبر 14، 15 اور 16 3 آیات پڑھی۔ آیت نمبر 14 میں فرمائے وَبَنَيْنَا، فرمائے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، فرمایا اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا۔ بادلوں سے نظر آتے ہیں نا بادل، ہے نا؟ کبھی تو آسمان مطلع صاف ہوتا ہے، کبھی بادل ہوتے ہیں۔ جب بادل ہوتے ہیں تو انسان کو خیال آتا ہے کہ شاید بارش ہوگی، اسی کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، معصرہ اس کی جمع ہے معصرات، جس کا معنی ہے وہ بادل جو برسنے والا ہو، یعنی جس میں سے پانی برسے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی تو بوندا باندی ہوتی ہے، وہ بھی تو پانی ہے نا، ہے تو پانی۔ پھر کبھی موسلا دار بارش ہوتی ہے، وہ بھی پانی ہے۔ پھر کبھی بارش ہو کر بند ہو جاتی ہے، پھر کبھی لگاتار رہتی ہے۔ یہ سب نظارے باری تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے، اور مختلف اوقات میں ہوتی ہے کوئی جو اس کو روک سکے؟ سائنس روک کے دکھا دے؟ نہیں روک کے دکھا۔ سائنس بارش کر کے دکھا دے،
مصنوعی بارش کی بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا میں بہت سی چیزیں مصنوعی بنی ہوئی ہیں، مصنوعی چیزوں کی بات نہیں کر رہے. آرٹیفیشل رین اس کی بات نہیں ہو رہی. ریئل رین، اصل بارش جو بادلوں سے برستی ہے. اور بادل آسمان میں ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر یہ بھی کہا جائے کہ آسمان سے بارش برستی ہے تو بھی صحیح ہے، کیونکہ آسمان پر ہی تو بادل ہیں. تو عرف عام میں آپ کہہ سکتے ہو آسمان سے بارش برستی ہے. تو اس طرف توجہ دلائی اللہ نے، تاکہ اے کفار، اے مشرکین، جو تم قیامت کا انکار کر رہے ہو تو کس بنا پر کر رہے ہو؟ یہ جو نشانیاں دیکھ رہے ہو یہ کس کی ہیں؟ اللہ جل شانہ کی ہیں. ہاں، یہ نشانیاں وہ دکھا رہا ہے نا تمہیں. تو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا. تو کیوں انکار کر رہے ہو؟ کیا ان نشانیوں کا انکار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، ہے نا. بھائی بادل کو کوئی منع کر کے دکھا دے کہ آج بادل نہ آئے؟ نہیں کر سکتا. اور اگر بادل نہ آنا چاہے اللہ کی طرف سے تو کوئی لا کے دکھا دے. ہاں یہ بھی سن لو لگے ہاتھوں، معجزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں. لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی طرح صحابہ کرام. ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط ہو گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، فصلیں نہیں اگ رہی ہیں، جانور پیاسے ہیں، جانور مر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے. اب بادل تو تھے نہیں، اللہ کے رسول نے دستے دعا بلند کر دیے. حدیث ہے بخاری شریف کی، پوچھو کسی عالم سے. اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ بارش برسا دے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ بادل تو تھے نہیں، جب دعا کر لی تو ہم نے دیکھا نہ جانے کہاں سے بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی. اور ایک ہفتے تک ہوتی رہی، اور اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ وہ شخص دوبارہ آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو نالے ندی بہہ رہے ہیں، اب تو مشکل ہو رہی ہے، اب دعا فرما دیں بارش رک جائے. تو اللہ کے رسول نے پھر ہاتھ بلند کیے، فرمایا یا اللہ یہ بارش یہاں نہ ہو اور کہیں بھلے ہو جائے، یہاں نہ ہو. بارش رک گئی. یہ معجزہ ہے. تو معجزہ تو ہر بندہ تھوڑی کر سکتا ہے، وہ تو نبی دکھا سکتا ہے، رسول دکھا سکتا ہے. تو سرور کائنات، مغفر موجودات، رحمت العالمین، شافی المذنبین، وہ تو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، رحمت العالمین بھی ہیں، شافی المذنبین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، قائد الغر المعجلین بھی ہیں، اور اللہ کے حبیب و محبوب بھی ہیں. ان کی دعا سے اگر بادل فوراً اللہ بھیج دے تو کیا تعجب ہے؟ یہاں کوئی حیرانی کی گنجائش نہیں ہے، یہاں تو ایمان ہے. تو یہ بات الگ ہے. میں بات کر رہا ہوں عوام کی کہ بادل نہ ہو تو کون لائے، بارش نہ برسنا چاہے تو کون برسائے. اور اگر کوئی کہے کہ بارش برسے گی اور اللہ نہ چاہے تو کون برسائے. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں برسے گی اور اللہ چاہے کہ برسے تو کون روکے. یہ نشانی ہے اللہ کی. تو بادل کے لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، یعنی وہ بادل جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے کہ بس حکم کی دیر ہے. حدیث میں آیا کہ فرشتہ جو بارش برسانے پر ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں فرشتوں کی. حکم اللہ کا ہوتا ہے، ذریعہ فرشتے بنتے ہیں. یہ دنیا کو اللہ نے عالم اسباب بنایا ہے. اسباب، اللہ مسبب ہے. اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے سب کچھ ہو جائے، مگر سسٹم ہے اللہ کا، نظام ہے اللہ کا.
بس وہ ہے. چنانچہ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی نا. کسی کی ڈیوٹی نبیوں پر وحی لانا، جبرائیل علیہ السلام. کسی کی ڈیوٹی رزق تقسیم کرنا اور آسمان سے پانی برسانا، میکائیل علیہ السلام. کسی کی ڈیوٹی جب قیامت آنے والی ہو اور لوگوں کو موت آنے والی ہو تو سور پھونکنا، اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی. جب کسی کا موت کا وقت آ جائے اور اس کی جان نکالنی ہو تو اس کی روح قبض کرنا، اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی. سنا ہوگا آپ نے. تو یہ ڈیوٹیاں ہیں نا، اللہ نے لگائی ہیں. دکھائے کوئی روک کر؟ نہیں دکھا سکتا. یہی چیلنج کہ جو اللہ نے حکم کر دیا وہ کر دیا، اب اس میں کوئی آڑے نہیں آ سکتا. چنانچہ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا فرمایا، اور پھر بادلوں سے زور کا پانی اتارا، ہے نا، بارش. آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسی بارش ہوتی ہے کہ ندیاں، نالے، سیلاب آ جاتا ہے، نالے بھر جاتے ہیں، پانی باہر آ جاتا ہے، لوگ ڈوب جاتے ہیں، ہے نا. تو پھر اور کبھی صرف بوندا باندی ہے. تو سب اللہ کا، یہ قدرت اللہ کی ہے. لنخرج به حبا ونباتا فرمایا کہ اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزیاں، تاکہ یہ جو بارش کا پانی برستا ہے اس کا سبب ہے یہ کہ فصلیں اگتی ہیں، پودوں میں جان آتی ہے، درخت شاداب ہو جاتے ہیں سرسبز، اور اس میں پھل پھول آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. نہیں تو کتنا ہی کوئی پانی ڈالتا رہے، کتنا ہی کوئی بیج بوتا رہے، کتنا ہی کوئی کھاد ڈالتا رہے، کچھ نہیں ہوگا. اللہ چاہے تو ہو جائے گا. اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ سبب تو ہے مگر حکم اللہ کا ہے. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں قادری سلسلے کے، آزاد کشمیر میں مزار شریف واقع ہے. حضرت میاں محمد بخش قادری، قادریہ سلسلے کے معروف بزرگ ہیں. ان کی کتاب ہے اشعار کی جس کا نام ہے سیف الملوک. سیف الملوک، بے شمار اشعار ہیں اس میں. اب یہاں موقع کی مناسبت سے میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں ان کا. یہ جو میں نے کہا نا کہ بھائی اللہ نے فرمایا لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ یہ جو پانی برستا ہے اس سے اناج اور سبزہ اگے. تو سبزہ اور اناج جو اگے گا وہ اللہ کے حکم سے اگے گا، حالانکہ سبب ہے اس کا کہ کھاد ڈالو، پانی ڈالو، گوڑی کرو، اس کو ٹھیک ٹھاک کرو، یا ہل چلاؤ یا ٹریکٹر چلاؤ. یہ ہے، مگر مرضی تو اللہ کی ہے. اگاتے تو اگا دے اور نہیں تو نہیں اگا دے. تو میاں محمد بخش قادری نے ایک شعر لکھا، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. اللہ والے بتاتے ہیں یہ بات. کیا فرمایا کہ مالی کا کام ہے پانی دینا. مالی آپ رکھو گے تو کہے گا میں تو یہی کر سکتا ہوں بھائی، پانی دے سکتا ہوں، کھاد ڈال سکتا ہوں، کیڑے مار دوائیں مار سکتا ہوں، گوڑی کر سکتا ہوں، اور کیا کروں؟ زمین میں سے پودا تھوڑی نکال سکتا ہوں، وہ تو اللہ ہی نکالے گا. مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. فرمایا مالی کا کام تو ہے پانی دینا، مشکیں بھر بھر کے ڈالے،
ہل چلائے، کچھ بھی کرے، کسان کا کام تو یہ ہے، اور مالک کا کام ہے پھل پھول لگانا، وہ لگائے یا نہ لگائے۔ تو کون اور میں کون؟ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اب یہ شعر تو آپ نے سن لیا نا، قادری سلسلے کے معروف بزرگ ہیں، لوگ جانتے ہیں ان کے نام کو، سیف الملوک تو بہت پنجاب میں بہت پڑھی جاتی ہے، ان کا شعر سنا آپ نے، میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب میں اپنے خاندان کے ایک بزرگ کا شعر سنا دیتا ہوں، میرے والد ماجد کے حقیقی نانا صوفی سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کلام کا شعر جو اللہ کے بھروسے کے اوپر لکھا، کیا؟ کھیت آباد جو پانی کے بھروسے پہ کرے، پانی کے بھروسے پہ کھیت آباد نہیں ہو سکتا ہے۔ کھیت آباد جو پانی کے بھروسے پہ کرے، ٹڈیوں سے کبھی ممکن ہے کہ ویراں ہوگا۔ آئے ہائے سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ اگر کوئی پانی کے بھروسے پہ کھیت آباد کرنا چاہے گا نا تو نہیں کر سکتا ہے۔ پانی تو اللہ کی مخلوق ہے، خالق تھوڑی ہے، پانی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے آپ، بھروسہ تو آپ کو اللہ کی ذات پہ کرنا ہوگا۔ پانی تو ایک سبب ہے، مختلف اسباب میں سے ایک سبب ہے، تو وہ تو کرنا ہے۔ جیسے دوا ایک سبب ہے، دوا میڈیسن ایک سبب ہے، لیکن شفا تو اللہ ہے۔ شافی کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات سمجھنے کی ہے ایمان والوں کو، جب تک یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کام کہاں سے بنے گا، ہے نا؟ تو دیکھیں کیسا شعر فرمایا، کھیت آباد جو پانی کے بھروسے پہ کرے، ٹڈیوں سے کبھی ممکن ہے کہ ویراں ہوگا۔ یعنی کیا ہوگا کہ پانی تو ڈال دیا آپ نے، اور کہا بس ڈال دیا نا پانی، دیکھنا کیسا کھیت اگے گا۔ تو فرمایا اگر ٹڈیاں بھیج دے اللہ، اور ٹڈیاں آ کے ویران کر دے تمہاری فصل کو، کیا کرو گے؟ روکو گے ٹڈیوں کو؟ پھر ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ٹڈیاں آ جاتی ہیں، فصل کھا جاتی ہیں، ویران کر دیتی ہیں فصل کو۔ تو یہ اس طرف توجہ دلائی اللہ والوں نے کہ بھئی بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ مگر اسباب ہے۔ آگے کیا فرمایا، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ، یہ جو ہم تر و تازہ گارڈنز، باغ، باغات، پھل بھی لگے ہوئے، پھول بھی لگے ہوئے، یہ دیکھ رہے ہو نا آپ۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو بارش برستی ہے نا، تو یہ بلا وجہ نہیں برستی، اس کو ہم نے سبب بنایا ہوا ہے اس بات کا کہ جب یہ برسے گی تو ہریالی ہوگی، جب بارش برسے گی تو درخت اگیں گے، جب بارش برسے گی تو پھل پھول درختوں میں آئیں گے، باغ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے نشانی بتائی کہ اے کفار مشرکین، کیا تم تعجب کرتے ہو؟ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ کیا تم نہیں کر سکتے؟ بادل سے تم پانی نہیں برسا سکتے، تم تو بادل بھی نہیں بنا سکتے، تم تو آسمان بھی نہیں بنا سکتے، پھر تم یہ پودے بھی نہیں اگا سکتے، تو تم بتاؤ کہ تم کیوں تعجب کرتے ہو اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا اور قیامت واقع ہوگی؟ کیوں حیران ہو؟ اللہ کی قدرت ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں پریشان ہونے کی بھائی؟ یہ پھر فرمایا آیت نمبر 17، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے۔ فیصلے کا دن کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی قیامت کا ایک دن آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں میدان محشر، محشر کا میدان سجے گا اور اس میں حساب و کتاب ہوگا، سزا و جزا ہوگی، وہ ایک دن ہے۔ یہاں کوئی چھوٹ جائے، بھئی یہاں بہت سے لوگ چوریاں کرتے ہیں، بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، فرار ہوتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں زمینوں پر، گم ہو جاتے ہیں،
قتل کر دیتے ہیں ناحق، فرار ہو جاتے ہیں، پکڑ میں نہیں آتے. دیکھتے ہیں نا آپ، یہ تو ہوتا ہے نا یہاں. تو دنیا ہے نا یہ، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اگر یہاں پکڑے تو پکڑ لے، لیکن اگر یہاں نہ پکڑا اللہ نے تو اللہ نے یہ فرمایا اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، ایک دن آنے والا ہے کہ جو مقرر ہے دن، اس دن گردن سے پکڑیں گے، اس دن پکڑیں گے، اس دن گرفت ہوگی. چنانچہ کیا ہوگا میدان محشر میں؟ سب لوگ جب جمع ہو جائیں گے نا، پھر ہوگا حساب و کتاب، پھر ہوگا سزا کا دن، پھر ہوگا جزا کا دن. فوج در فوج احادیث میں ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے گا. کفار الگ لشکر، مشرکین الگ لشکر، منافقین الگ لشکر، مومنین الگ لشکر، حرام خور الگ، سود خور الگ، پارسا متقی الگ، سب کو الگ الگ اللہ تعالیٰ لشکر کی صورت میں جمع کرے گا. سب اٹھیں گے، آئیں گے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اٹھ کر آ کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن. یوم ینفخ، آیت نمبر 18، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں. یہ جو میں نے ابھی بتایا، لشکروں کی صورت میں آئیں گے لوگ، گروہ بن کر آئیں گے لوگ، پارٹیز بن کر آئیں گے لوگ، یعنی الگ الگ ہو کر آئیں گے، سب ایک جیسے نہیں ہوں گے. وہاں حدیث میں آیا کہ کوئی تو سواریوں پر سوار آئیں گے بڑے مزے کے ساتھ، ٹھاٹ کے ساتھ، اور کوئی ایسے آئیں گے جن کو سر کے بل گھسیٹا ہوا لایا جائے گا، حدیث میں ہے. یعنی ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اعمال مختلف ہیں نا، پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ مومنین کو اور کفار کو ایک ساتھ تھوڑی لشکر میں بلائے گا، الگ الگ بلائے گا. ان کا لشکر الگ ہوگا، ان کا لشکر الگ ہوگا. تو کسی کو تو سواریوں پر بلائے گا کہ مزے سے آ رہے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہی بشارت ہے. اور کسی کو حدیث میں آیا ہے کہ سر کے بل بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، فرشتے گھسیٹتے ہوئے لائیں گے، چل چل میدان قیامت میں. یہ اللہ معاف فرمائے، آمین. یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا. اب یہ سور جو ہے نا، یہ 2 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ جو سور ہے نفخہ ساق اس کو کہا جاتا ہے، پہلا سور. پھر ہے نفخہ بعث، آخری سور، دوسرا. تو جو پہلا سور ہے، سور کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سینگ ہے، جیسے کوئی سینگ ہوتا ہے نا جانوروں کا سینگ، اس طریقے کا ایک سینگ ہے جس میں اگر پھونکا جائے تو ایسی خوفناک آواز پیدا ہوگی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، مر جائیں گے لوگ. یہ وہ پہلا سور ہوگا. کون پھونکے گا سور؟ ابھی میں نے نام لیا تھا، اسرافیل علیہ السلام. 4 مشہور فرشتوں میں سے اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی اللہ نے. اسرافیل، اب حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل تیار کھڑے ہوئے ہیں، سینگ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، کہ کب ریڈی ہو جائے، کب اللہ کا حکم ہو جائے، چلو پھونکو، اور پھونکے اور دنیا ختم ہو جائے، تہس نہس ہو جائے. تیار ہیں بالکل، یعنی بالکل تیار کھڑے ہوئے کہ جب اللہ کا حکم ہو جائے سور پھونک دے. تو یہ ان کا کام ہے، سور پھونکنا. ایسی آواز آئے گی خوفناک کہ کبھی کسی نے کوئی سنی نہ ہو. یہ بم کیا چیز ہے؟ ہم لوگ تو بم کی آوازیں سنتے ہیں نا تو خوف سے دل دہل جاتا ہے. تو بم تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ کوئی بم تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک خوفناک آواز ہے. اس کا مقابلہ کوئی بم کیا کرے؟ کوئی بم نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تو فرمایا کہ جب وہ سور پھونکیں گے نا، تو یہ آخری سور کی طرف اشارہ کیا ہے. تو فرمایا
فتاتون افواجا، تم فوج کی صورتوں میں آ جاؤ گے اللہ کے پاس. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا. یعنی آسمان میں ایسا لگے گا کہ جیسے راستے بن گئے ہیں مختلف، دروازے پڑ جائے گا آسمان. ابھی تو آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے جیسے چٹائی بچھی ہوئی ہے نا. آسمان کی طرف نظر کرو تو کوئی دروازہ نظر آتا ہے نہیں، کوئی راستہ نظر آتا ہے نہیں، مگر آسمان در آسمان در آسمان، آسمان پر آسمان ہے، آسمان پر آسمان ہے، 7 آسمان ہے. مگر ہمیں تو 7 آسمان نظر نہیں آ رہے، ہمیں تو پہلا آسمان نظر آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا اس میں دروازے ہو جائیں گے اور اس دروازوں میں سے فرشتے اتریں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے چمکتا رہتا دور سے پانی کا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سراب ایک لفظ ہے بہت مشہور ہے، اردو زبان میں بھی سنا ہوگا آپ نے. سراب کہتے ہیں دور سے کہیں ایسا نظر آ رہا ہو کہ پانی پڑا ہوا ہے. صحرا میں یا سڑک پر کبھی آپ جا رہے ہو نا تو دور سے لگے گا او پانی پڑا ہوا ہے. جب آپ نزدیک پہنچو تو کہ ارے کہاں ہے پانی؟ پانی تو ہے ہی نہیں. سراب، سراب کا معنی ہے جیسے دھوکا ہوتا ہے کہ آپ کو دھوکا لگے گا ایسا کہ پانی ہے یہ، مگر پانی ہوگا نہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں جس کی مثال پہلے بھی دی اللہ نے سورہ نبا میں، فرمایا اس کو ہم چلا دیں گے. چلا دیں گے کا مطلب یہ کہ اڑائیں گے اس کو، پہاڑوں کو. اب دنیا میں پہاڑ اڑتا ہوا تو ہم کو نظر نہیں آتا ہے، اور ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ دیکھ کر عقل حیران ہو جائے. فرمایا اللہ نے یہ تو اڑیں گے روئی کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑیں گے قیامت کے وقت. اور چمکتی ہوئی ریت دور سے آپ کو پانی نظر آئے گی کہ یہ تو پانی ہے، لیکن جب نزدیک جائیں گے تو پتہ چلے گا نہیں پانی نہیں ہے یہ. تو میں نے آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 14 سے اور 20 تک سورہ نبا کی تلاوت میں یہ آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے، کیونکہ سلسلہ تفسیر کا شروع کیا تھا 2-3 جمعوں پہلے، تو یہ چل رہا ہے. اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا اور بتا دیتا ہوں کہ میرے جد امجد، میرے دادا جو اس قادری مسجد کے بانی ہوئے ہیں، جن کا مزار شریف باہر بنا ہوا ہے، حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، روزانہ عصر کے بعد محفل ہوتی تھی ان کی، خطاب کے لیے آپ کی طرح لوگ آ کر بیٹھتے تھے روزانہ، اور اس وقت آپ سب سے پہلے یہ پوری سورہ تلاوت فرماتے تھے. زبانی حافظ قرآن تھا، اور آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہ سورہ جو یہاں تلاوت کی جا رہی ہے یہ معمول ہے اس بات کا کہ ہزاروں مشائخ کا یہ وظیفہ ہے عصر کے بعد اس کو پڑھنے کا. تو فرمائیے جو بھی پڑھنا چاہے پڑھے. تو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اب مختصر بات میں کر رہا ہوں کہ پچھلے جمعے میں نے یہ آیات تلاوت نہیں کی تھی، صرف اس قادری مسجد کی ایک پریشانی کا ذکر کیا تھا، مسئلے کا ذکر یہ کیا تھا کہ مسجد کے سامنے جو گراؤنڈ ہے، پلاٹ ہے، وہاں پر بلڈرز عمارات بنا رہے ہیں، بڑی عمارات بلند، ان کے مطابق کئی منزلہ، جس کو آپ کہتے ہو ملٹی سٹوریڈ، کثیر المنزلہ، جس میں دکانیں، شاپنگ مال، فلیٹس، یہ سب ہوں گے ان کے بقول جو انہوں نے کہا. اور میں نے کہا تھا کہ ایک ہندو اور ایک مسلمان، یہ 2 میرے پاس آئے تھے کہ ہم یہ بنا رہے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں سننے میں آیا ہے کہ آپ مسجد کے سڑک پر راستہ دینا چاہ رہے ہو، ایسا نہ کرو. یہ جو لوگ آتے ہیں جمعہ میں یہاں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، یہ اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں اور جلدی آ کر نماز میں شامل ہوتے ہیں. آپ ادھر دروازے بناؤ گے اتنے بڑے بڑے شاپنگ مال کے اور بلڈنگوں کے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، ایذا پہنچے گی، ایسا مت کرو. مجنہ روڈ وہاں بناؤ. تو مختلف بہانے بناتے رہے. تو ہم نے اس میں مہم کا آغاز کیا پچھلے جمعے سے. بات مختصر کر رہا ہوں، پچھلے جمعے تو تفصیل سے کی تھی. تو مہم کا آغاز یہ کیا کہ ہم نے قرارداد بنائی مختلف دفاتر میں دینے کے لیے، اور
لوگوں سے عرض کیا، آپ لوگوں سے، کہ جاتے ہوئے اس پر دستخط کر دیں تاکہ اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہاں پر دروازہ منظور نہیں ہے، دروازہ ادھر نکالو اور دوسری جگہوں میں نکالو۔ تو ہم نے یہ کیا، اور کل گزشتہ کل مقتدر نامور علماء کرام کا یہاں اجتماع ہوا، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان اور علامہ لیاقت اظہری صاحب، علامہ سید پیر مظفر حسین شاہ صاحب، علامہ ریحان امجدی نعمانی صاحب اور علامہ اشرف گورمانی صاحب اور علامہ اویس صاحب اور علامہ نذیر جان نعیمی صاحب اور مختلف اور علماء تھے۔ کل دوپہر کو ظہر کے بعد وہ یہاں آئے تھے، 1 آدھ گھنٹے یہاں رہے، یہ سب باتیں انہوں نے سنی اور انہوں نے کہا کہ بینر لگا دو وہاں کہ یہاں دروازہ نہ منظور، اگر کوئی بات ہو تو پھر ہمیں بلاؤ آپ، ہم سب ساتھ ہیں آپ کے۔ کیوں کہ انہوں نے ایک بات کہی، بخدا ایک عالم نے مجھے بات کہی کہ یہ مرکز ہے قادری سلسلے کا، یہ مرکز ہے، اس کو کوئی چھیڑے گا تو اس کی خیر نہیں ہے، یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ مرکز ہے ہمارا، اس لیے کہ یہ تو کراچی کی قدیمی مسجد ہے، کوئی 2 سال کی تھوڑی ہے، 100 سال سے زیادہ کی ہے یہ۔ تو کل یہ بات ہوئی ہے، تو بینر بھی انشاءاللہ وہاں ہم نے آج لگایا ہے، اور جاتے ہوئے آپ قرارداد پہ سگنیچر بھی کر دینا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس قادری مسجد کے ساتھ حمایت میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھ لیتا ہوں جو پچھلے جمعے بھی پڑھی تھی، میرے جد امجد کی لکھی ہوئی ہے، یا الہ العالمین، صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ۔ یہ دعا میرے جد امجد کی ہے، جن کا میں نے نام لیا تھا، ہمیشہ سے پڑھتے چلے آ رہے، اس میں تمام حامیان قادری مسجد کے لیے دعا کی گئی ہے، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور مختلف اسٹال بنے ہوئے ہیں، 4 یا 6 اسٹال ہوں گے، ان پہ پرچے رکھے ہوئے سائن کرنے کے لیے، تو آپ ایک جگہ رش نہ کریں، الگ الگ جگہوں پر جا کر سائن کر لیجئے، ویسے بھی بعد میں آ کے کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔